السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کے کمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت پر بنائی جا رہی ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بارے میں۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو بازاروں میں گھومتے اور حاجت مند کو تلاش کرتے اور اس کی حاجت کو دور فرماتے۔ ایک رات آپ اپنے معمول کے مطابق گھومنے میں مصروف تھے کہ آپ کا گزر ایک ویرانے کے قریب سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اس ویرانے میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے پاس آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو اور ان سے پوچھے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ آپ کے سپاہی اس بدو کے پاس گئے اور اس بدو سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، تو اس نے ان سپاہیوں کو ڈانٹ دیا اور واپس بھیج دیا۔ تو آپ کے سپاہیوں نے آ کر آپ کو بتایا کہ اس بدو نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود اس بدو کے پاس گئے اور دریافت کیا کہ اے مسافر، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا، آپ جائیں جا کر اپنا کام کریں۔ اتنے میں خیمے کے اندر سے رونے کی آوازیں آئی تو آپ نے پوچھا اے مسافر بتا خیمے کے اندر کون ہے؟ مجھے لگ رہا ہے جو خیمے کے اندر موجود ہے وہ مشکلات میں گرا ہوا ہے۔ تو اس مسافر نے بتایا کہ اندر میری زوجہ ہے اور وہ امید کے ساتھ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دورے دورے گھر گئے اور جا کے اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اگر تمہیں ایک عظیم اجر حاصل کرنے کا موقع ملے تو تم کیا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، میں اس کو ضرور حاصل کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے دوست کی بیوی کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ضرورت کی کچھ چیزیں ساتھ لے لیں۔ تو آپ کی بیوی نے کچھ دانے اور گھی ساتھ لیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لکڑیاں ڈھونڈ کر لائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لکڑیاں ڈھونڈ کر لائے اور آپ کی زوجہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان دانوں کو ان گھی کے اندر بھونیں، اور آپ کی زوجہ خود خیمے کے اندر چلے گی۔ اب وہ مسافر آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ دانے بن رہے ہیں، اسے لگا کہ شاید یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی ہیں جو مسافروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو ان مسافر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپاہی سمجھ کر حکم دینے شروع کر دیے۔ کبھی آپ کو کہتا جاؤ پانی لے کر آؤ، کبھی کہتا آپ کو دانے بوننے نہیں آتے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی باغے جاتے، آپ کے لیے پانی لاتے، کبھی لکڑیاں لاتے۔ جب اس نے کہا کہ آپ کو دانے بوننے نہیں آتے کیا، اس سے پہلے نہیں بونے؟ تو آپ نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے میں اندر سے آواز آئی اور آپ کی زوجہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا امیر المؤمنین مبارک ہو، آپ کے دوست کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ یہ سننا تھا کہ اس مسافر کے چہرے کے اوصاف خطا ہو گئے اور وہ بھاگنے لگا۔ بھاگنے کے دوران اس کی پگڑی نیچے گر گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسافر کو پکڑا اور کہا ٹھہر جاؤ، کوئی بات نہیں، آپ پریشان مت ہو۔ تو اس مسافر نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ وقت کے بادشاہ ہو کر میرے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتہ تم کس بستی کی طرف آئے ہو، تم شہر مدینہ کی طرف آئے ہو، ہمیں تو ہمارے نبی نے یہی حکم دیا ہے، یہاں صرف امیروں کا استقبال نہیں کیا جاتا بلکہ غریبوں کا بھی استقبال کیا جاتا ہے۔ تو وہ بدو کہتا ہے کہ میں کھڑا سوچتا رہا کہ وقت کا بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا کس طرح میرے کام کر رہا تھا۔ وہ عمر فاروق
جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کام جاتے تھے، وہ عمر فاروق جس کے نام سے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا، وہ میرے کام میں مصروف تھا۔ تو دوستو، آج اگر ہم اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو وہ عیاشیوں میں مبتلا ہے، انہیں اپنی غریب عوام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اور عادل حکمران عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ رب العزت آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔